الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ سورہ آل عمران کی 5 اور 6 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی۔ نجران کے نصارہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو بحث و مباحثہ کے لیے آئے تھے، جو گزشتہ مجلس میں ہم نے سنا، اور انہوں نے بہت سے سوالات رکھے، انہی کے سوال کے جوابات میں اللہ رب العزت نے اس سورت کی تقریباً 80 آیاتیں نازل فرمائی۔ اس آیت میں، پہلی آیت میں تو اللہ رب العزت اپنی قدرت بیان فرما رہے، ان کو اپنی قدرت بتلا رہے کہ تم یہ جان لو کہ اللہ رب العزت سے زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور یہ صفت صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی یہ صفت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ دنیا اور آخرت اور دنیا اور زمین اور آسمان ان سب چیزوں کی معلومات رکھتا ہو۔ اس کے بعد والی آیت میں وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مان رہے ہیں تو اس کی طرف ایک اشارہ کیا گیا کہ اللہ رب العزت وہ طاقت والے ہیں جو ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش کرتے ہیں۔ تم اس پر تھوڑا غور کرو کہ ابتدا میں وہ ماں کے رحم میں ایک منی کا قطرہ ہوتا ہے، وہ منی کا قطرہ 40 دن رہتا ہے، اس کے بعد وہ خون بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے،
یہاں تک کہ جب 4 مہینے پورے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اس میں جان ڈالتے ہیں۔ تو جس طرح جان ڈالنے کے بعد جب اس کا وقت مقررہ آتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اللہ رب العزت اس کی صورت جو چاہتے ہیں بناتے ہیں، کبھی اس کو لڑکا کبھی لڑکی، پھر وہ لڑکا اور لڑکی بھی کیسی ہوگی، خوبصورت ہوں گے بدصورت ہوں گے، ان کے ناک ان کے ہاتھ ان کی زبان کیسی ہوگی، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور وہ بھی ماں کے پیٹ سے ہوئے۔ تو ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے تو وہ ہوئے مخلوق، پیدا ہونے والے، اور مخلوق کبھی خدا نہیں ہو سکتی۔ تو تم یہ دلیل کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو تھوڑا اور غور کریں کہ اللہ رب العزت کی قدرت تو اس سے آگے، کہ اللہ رب العزت نے ایسا شخص بھی پیدا کیا جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، کہ نہ ان کا کوئی باپ تھا اور نہ کوئی ماں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر کے بتلایا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ اس کی ماں نہیں ہے، حضرت حوا کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا بغیر ماں کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو تم نے اس کو خدا کا بیٹا مان لیا۔ اس سے اوپر جا کر حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو ان کو بھی اللہ کا بیٹا ماننا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العزت اس میں تردید کر رہے ہیں کہ بغیر باپ کا ہونا یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس میں وہ اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں کہ میں جس بچے کو جس طرح چاہتا ہوں اس طرح پیدا کر کے بتلاتا ہوں۔ آگے ان کے اور سوالات تھے جس کے جوابات اللہ رب العزت نے دیے۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اے رسول، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہے، جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھا پن ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں، اور ان آیتوں کی تاویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہیں، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں قرآن پاک کی آیتوں کی دو قسمیں بیان فرمائی۔ پورے قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں کچھ آیتیں تو محکم ہے اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ محکم ان آیتوں کو کہتے ہیں جن کا مطلب واضح ہے، صاف صاف ہے، جس کو آدمی جو عربی داں ہو، ایک آدمی ہے جو عربی لینگویج کو اچھی طرح جانتا ہے گرامر کے ساتھ اور خوب اچھی طرح سمجھتا ہے، وہ جب قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کو آیتوں کا مطلب، اس کا ترجمہ اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ تو جو آیت کا ترجمہ، اس کا مطلب صاف صاف سمجھ میں آ جاوے، ان آیات کو محکم کہتے ہیں۔ لیکن کچھ آیتیں، کچھ جملے ایسے آتے ہیں جس کا مطلب وہ اچھی طرح عربی جاننے والا وہ بھی اس کا مطلب نہیں سمجھتا، اور اس کو بھی ان آیات کا میننگ سمجھ میں نہیں آتا، تو ان آیات کو متشابہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو آیات نازل کی ہیں اور ان میں جو محکم آیتیں ہیں وہ اصل کتاب ہے جس سے انسان ہدایت پاتا ہے، ہدایت اس سے حاصل ہوتی ہے، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ ان واضح اور کھلی ہوئی آیات کو چھوڑ کر وہ آیتیں جو متشابہ ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کے مطلب کو ڈھونڈنے کے اندر لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان متشابہ آیات کے مطلب کے پیچھے پڑنے سے منع کیا گیا کہ اس کے پیچھے نہیں پڑھو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے سامنے جب انہوں نے یہ اعتراض کیا، یہ سوال کیا کہ آپ جب یوں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو قرآن پاک کی کچھ آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے کہ اسی صورت میں آگے آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے کہا کلمۃ اللہ، کہ اللہ کا کلمہ ہے، روح من اللہ، یہ اللہ کی روح میں سے ہے۔ تو اب یہ بات دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کا جواب دیا
کہ اللہ رب العزت نے بہت سی آیات محکم نازل کی جس میں صاف صاف یہ بتلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا یہ شرک ہے، کفر ہے۔ تو اب وہ صاف صاف الفاظ والی آیات کو چھوڑ کر ایسی آیت جس کا معنی صاف نہیں ہے اس کے پیچھے پڑنا اور اس کے مطلب کو ڈھونڈنا یہ گمراہی ہے۔ متشابہ آیات جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے بہت سی جگہ قرآن پاک میں یوں فرمایا کہ میرا ایک عرش ہے، اللہ رب العزت عرش پر بیٹھتے ہیں، اللہ رب العزت کی کرسی ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے عرش پر اترا، یا وسیع کرسیہ السماوات والارض کہ اللہ رب العزت کی کرسی بہت وسیع ہے، زمین اور آسمان سے زیادہ وسیع ہے۔ تو اب یہ اللہ رب العزت کی کرسی یا اللہ رب العزت کا عرش یا اللہ رب العزت کا عرش پر بیٹھنا یہ ایسی چیز ہے جو آدمی کی عقل سے بالا تر ہے کہ وہ کیسی ہوگی کرسی۔ اللہ رب العزت کی ذات تو بہت بڑی، اور اللہ رب العزت عرش پر کس طرح بیٹھتا ہوگا۔ یہ سب چیزیں متشابہ ہیں۔ اس کا حقیقی معنی، حقیقی مطلب صرف اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے، اس کے پیچھے پڑنے سے منع کیا گیا۔ ایمان والوں کا کام کیا ہے؟ اور اس میں علم والوں کی صفت یہ بیان فرمائی، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ راسخ فی العلم جو علم میں پختہ ہے، جو علم کے پہاڑ ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنی آیات نازل کی چاہے وہ متشابہ ہو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اب اس کے مطلب کے پیچھے پڑھنے سے منع کیا گیا، جیسے متشابہ حروف مقطعات۔ قرآن پاک میں حروف مقطعات استعمال ہوئے، جیسے یہی سورت شروع ہوئی الف لام میم۔ ابھی الف لام میم جو ذکر کیا گیا کیا مطلب اس کا کیا ترجمہ وہ کسی کو نہیں معلوم۔ تو یہ حروف مقطعات الف لام میم طہ یاسین کاف ہا یا عین صاد، یہ جو الفاظ آتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ٹوٹل حروف مقطعات 14 ہے، اور جو قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں آئے، تو یہ حروف مقطعات کہا جاوے، یا ایسے الفاظ اللہ رب العزت کا عرش یا اللہ رب العزت کی کرسی یا اس طرح کے الفاظ، یہ سب متشابہ ہیں۔ اس کا حقیقی علم تو اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے اس کا معنی۔ ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان متشابہ آیات کے پیچھے پڑنے کے بجائے کہ اس کی کیفیت کیسی ہوگی، وہ عرش کیسا ہوگا، اس لیے کہا گیا کہ اللہ کی ذات میں غور نہ کیا جائے، اللہ کی ذات کے اندر غور کرنے سے منع کیا گیا، بلکہ اللہ کی قدرت کے اندر غور کیا جائے کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی، اللہ کی طاقت کتنی بڑی۔ اللہ کی ذات میں غور کرنے سے منع کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو آیات متشابہ ہیں اس کے پیچھے وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دل کجی والے ہیں، ٹیڑھے ہیں، وہی لوگ ان آیات کے پیچھے پڑھتے ہیں۔
اب رہا مسئلہ ان نجران والوں کا اعتراض کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا، روح من اللہ کہا، تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت کو کسی چیز کو پیدا کرنا ہوتا ہے، بنانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے قرآن میں الفاظ استعمال ہوئے کن فیکون، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کن یعنی ہو جا، فیکون تو پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تو فرمایا کن فیکون، پس وہ پیدا ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے کلمے کی وجہ سے پیدا ہوئے، تو اللہ نے اس کے لیے کلمۃ اللہ استعمال کیا۔ روح من اللہ، اللہ کی روح میں سے ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گلے میں پھونکا، جس کی وجہ سے حمل ٹھہرا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا یہ حضرت جبرائیل کی پھونک سے ہوا، تو اس کو روح کہا گیا، کہ روح بھی اللہ کے حکم سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں ڈالی، تو اس وجہ سے روح اللہ کہا۔ ورنہ اللہ رب العزت کی یہ کیا کیفیت ہوگی، کس طرح وہ ہوا ہوگا، اس کے پیچھے پڑنے سے منع کیا گیا۔ دوسری چیز جو ظاہر میں ایک چیز دیکھنے سے سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ چیزیں محبت سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک آدمی کا کسی دوسرے سے تعلق ہے، محبتی تعلق، تو اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے کچھ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں کہ وہ بات جب کرتا ہے تو کسی تیسرے کو ان دونوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے ایک عاشق ہے، اپنے معشوق کے ساتھ بات کرتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ وہ جب کوئی میسج کریں گے یا کوئی چیز ہم کو کہیں گے، کوئی بات بتلائیں گے، تو وہ اس طرح لکھیں گے کہ کسی تیسرے کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے انتہا محبت، اور اتنی محبت تھی کہ اس سے زیادہ نہ کسی نبی سے محبت، نہ کسی رسول سے، نہ کسی فرشتے سے۔ تو قرآن پاک میں جو متشابہ چیزیں ہیں وہ اللہ اور ان کے رسول کے درمیان میں گویا ایک قسم کا کوڈ ورڈ ہے۔ حروف مقطعات الف لام میم ہم نے پڑھا، اس پر جو نیکی ملنی چاہیے وہ نیکی ہمیں مل جائے گی۔ یہ حروف اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، وہ بھی ہمیں یقین ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب گویا ایک قسم کا کوڈ ورڈ ہے جو قرآن نے جس نے نازل کیا اللہ وہ، اور جس پر نازل ہوا وہ، یہ دونوں جانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اس کا مطلب جانتا نہیں۔ اس وجہ سے ایسے الفاظ کے پیچھے پڑنا کہ اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کا یہ مطلب ہوگا، ایسے مطلب کے پیچھے پڑنے سے اس آیت میں منع کیا گیا کہ متشابہ کے پیچھے پڑنے کے بجائے وہ آیات جو محکمات ہے، محکم ہے، جن کے معنی صاف صاف ہے، ان آیات کو اللہ رب العزت نے اصول الکتاب کہا، اور ہدایت اسی سے وابستہ ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوئی جو نجران کے ان لوگوں کے جواب میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور بھی ان کے کچھ اعتراضات ہیں جو آگے آئیں گے، جس کے جوابات اللہ نے دیے۔
اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ بڑے گنہگار ہیں، مجرم ہیں، خطاوار ہیں، قصوروار ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو آیات محکمات ہے ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم متشابہ آیتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، یا اللہ تو نے جو حکم دیا ہے اس کو ہم مانتے ہیں۔ یا اللہ تیری ہر بات سچی ہے، یا اللہ تیرا ہر قول سچا ہے، یا اللہ تو نے جو کچھ نازل کیا وہ حق ہے۔ یا اللہ ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، یا اللہ ان سب پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو اور مضبوط فرما، یا اللہ مضبوط ایمان نصیب فرما، ایمان کامل نصیب فرما۔ یا اللہ تیری ذات پر یقین نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات پر یقین نصیب فرما۔ ہر قسم کے خیر نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنا فضل فرما، یا اللہ اپنا خصوصی فضل فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کی ہر ضرورت کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو سیلاب سے پریشان ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ان کے گھر برباد ہو گئے، یا اللہ ان کے گھروں کا انتظام فرما۔ یا اللہ روزگار ختم ہو گئے، یا اللہ ان کے روزگار کا انتظام فرما، اپنے فضل سے انتظام فرما۔ یا اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیری طرف رجوع ہونا نصیب فرما، یا اللہ تیری معرفت عطا فرما، یا اللہ تیری محبت عطا فرما، یا اللہ تیرے حبیب کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے طریقوں پر چلنا آسان فرما، آپ کے طریقوں سے محبت عطا فرما، غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرما، غیروں کے طریقوں کو زندگی سے نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، تمام کی نسلوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا